بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام ہم کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہر صحابی جنتی ہے یا قرآن کریم اور سنت رسول اس حوالے سے کچھ اور بیان کرتے ہیں؟ پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کیا ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ نبی کریم فرماتے ہیں۔ لیکن آج کا مولوی کہتا ہے نہیں، ہر صحابی جنتی ہے، قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کریم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بغیر کسی شرم و حیا کے، بغیر کسی خوف کے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا انہیں اپنی آخرت سے، قبر سے خوف نہیں آتا کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ جرم چاہے کوئی نہیں کرے وہ سزا پائے گا، اور ثواب چاہے کوئی بھی کرے، اچھا کام چاہے بدترین انسان ہو، اگر وہ مومن ہے تو وہ اپنے اس اچھے کام کا صلہ پائے گا، چاہے تب کا ہو چاہے آج کا ہو۔ قتل نفس، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ قرآن کریم نے اس حوالے سے بڑا واضح فرمان ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے قتل کیا کسی شخص کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد کی نیت سے، فکأنما، یہ ایسا ہی ہے جیسے قتل الناس جمیعا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہو۔ یہاں پر مقتول کے حوالے سے اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ وہ مؤمن ہو تو تب، نہیں، کسی بھی بے گناہ شخص کو قتل کرنا گویا تمام انسانیت کا قتل کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دہریہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر بے گناہ ہے اور آپ نے اس کو قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جمیعا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہو۔ یہ جو مولوی فتوے باندھتے پھرتے ہیں کہ قتل کرو، مارو، جنت چلے جاؤ گے، یہ کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں بغاوت۔ اچھا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ ان کے بارے میں جو مسلمان نہیں آئے، اسلام کی جہاں پر شرط نہیں رکھی گئی، اور اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور کوئی شخص اہل ایمان ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر قرآن وہاں پر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مؤمن کو عمدن مارتا ہے اور قتل کرتا ہے، مؤمن کو عمدن مارتا ہے اور قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، جہنم جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے ایک عظیم عذاب اور آگ مہیا کر رکھا ہے۔ یہ کس قاتل کے بارے میں ہے؟ جو کسی مؤمن کو قتل کرے، کسی مؤمن کو، اور عمدن قتل کرے، خطا اور چیز ہے، عمدن قتل کرنے والا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں ایک دوسرے کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ ان آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے؟ مقتول قتل ہونے کے باوجود، اور قاتل اس صحابی کو قتل کرنے کے باوجود، اور آپ کہیں سب جنتی؟ کیسے جنتی؟ قرآن نے تو کہا کہ قاتل جہنمی اور مقتول اپنے عمل کے مطابق جزا پائے گا، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی؟ اور یہ بات ہو رہی ہے عام مؤمن کی، لیکن اگر وہ عام مؤمن نہ ہو، آل رسول، وہ اگر نبی کریم کی اولادوں میں سے ہو، تو اس قاتل کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ جو مقتول جتنا عظیم ہوگا، قاتل اتنا زیادہ عذاب میں ہوگا۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، دلیل بھی یہی ہے، احادیث کی صورت میں ہو یا آیات کی صورت میں۔ اب نبی کریم کے دور میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قتل کر دیا، مقتول کے بھائیوں نے قاتل کو پکڑا اور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ مقتول کے بھائی سے فرمایا کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو،
چونکہ اللہ نے یہ حق تمہیں دیا ہے، لیکن تم اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اس شخص نے معاف کرنے سے انکار کیا، معاف نہیں کیا، کہا اگر معاف نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تم قتل کر سکتے ہو۔ اب اس قاتل کو لے کر وہ شخص آگے نکلا تاکہ اس کی گردن اڑا سکے۔ یہ جو مقتول کا بھائی ہے، کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، مشرک ہے؟ ظاہر مسلمان ہے، ظاہر مومن ہے، ظاہر صحابی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے اور ایمان کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ مقتول وہ بھی مسلمان ہے، قاتل وہ بھی مسلمان ہے، مقتول بھی صحابی ہے اور قاتل بھی صحابی ہے اور مقتول کا بھائی بھی صحابی ہے۔ اب جب یہ دونوں یعنی قاتل اور مقتول کا بھائی تھوڑا سا آگے گئے، مقتول کے بھائی نے قاتل کو پکڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، عجیب ہے، فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، دونوں صحابی تھے۔ القاتل والمقتول یعنی یہ جو ابھی اس مقتول کا بھائی ہے جو قتل کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ جو قاتل ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کچھ دیر میں مقتول ہونے والا ہے۔ جیسے یہ جملہ اس صحابی کے کانوں تک پہنچی، وہ فوراً پلٹا آیا رسول کریم کی بارگاہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ شخص قاتل ہے، چونکہ قاتل ہے اس لیے یہ جہنم میں جائے گا، لیکن میں کیوں؟ میں تو اپنے مقتول کا بدلہ لے رہا ہوں، تو پھر میں کیوں جہنم میں جاؤں گا؟ فرمایا کہ چونکہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس کو معاف کرو اور تم نے میرا حکم نہیں مانا، جو میرا حکم نہیں مانے گا وہ بھی جہنم میں ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے میں نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، یا دونوں فی النار، دونوں جہنم میں ہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1680 نمبر کی، جا کر دیکھیں کہ وہ کہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ مقتول کے بھائی نے یعنی ولی یہ مقتول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قتل اخی یا قتل اخی فہو فی النار، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، اب وہ تو جہنم میں ہے، فإن قتلتہ فأنا مثلہ، اب اگر میں اس کو قتل کروں تو کیا میں بھی اسی کی طرح سے ہوگا، یعنی جہنم میں جاؤں گا؟ فرمایا قتل اخاک فہو فی النار، جی ہاں، اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اس لیے وہ تو جہنم میں ہے، وَأَمَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں حکم دیا، فَعَصَيْتَنِي، اور تم نے میری نافرمانی کی، چونکہ تم نے نافرمانی کی، فَأَنْتَ فِي النَّارِ إِنْ عَصَيْتَنِي، اب اگر تم نے میری نافرمانی کی تو تم بھی جہنم جاؤ۔ اب ذرا دیکھیے آپ کہ یہ شخص کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا عام، صرف رسول اللہ کے کہنے پر عمل اس نے نہیں کیا اور اس کو معاف نہیں کیا، تو رسول کریم نے فوراً فرمایا کہ تم بھی جہنم میں ہو۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی، اور حدیث کا نمبر ہے 16,052 16052۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے، صحابی کو بھی قتل کر دیا جائے، تو قاتل جہنم میں ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ رسول کریم کی حدیث بھی ہے اور قرآن کریم کی آیات بھی ہے۔ برابر ہر صحابی نبی جنت میں نہیں ہے، بلکہ جنت میں وہی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے اور مرتے وقت بھی وہ اسی اطاعت کی حالت میں مرا ہو، تب وہ جنتی ہے اور تب وہ صحابی کہلائے گا، ورنہ صحابیت کا ٹائٹل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، صحابیت کسی کی نجات کا سبب نہیں بنتا اگر اس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔